اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی دھڑکنوں کو تھام لیجئے کیونکہ آج ہم کائنات کے ایک ایسے خوفناک اور ہولناک سچ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکال دے گا انشاءاللہ۔ آج کا موضوع کوئی عام موضوع نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سسپینس ہے جو صدیوں سے آپ کی آنکھوں کے سامنے تو تھا، لیکن آپ کی عقل اس کے پیچھے چھپے دجل کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے یا ان کی دیگر مجالس اور ماتم کے دن ہوتے ہیں تو ہمارے لاکھوں کروڑوں معصوم بھائی کالے کپڑے پہن کر ممبروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کالی پوشاک کو ثواب کا، فضیلت کا، جنت کا اور اہل بیت کی سچی محبت کا واحد معیار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پبلک کے ذہنوں میں یہ بات ایسے ٹھونس دی گئی ہے کہ گویا جو کالا کپڑا نہیں پہنتا وہ معاذ اللہ اہل بیت کا وفادار ہی نہیں ہے۔ کالی پوشاک کو دین کا لبادہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین ذرا رکیے اور اپنے دل کو تھام کر سوچئے، اگر میں آج لائیو کیمرے پر آپ کے سامنے وہ سچ رکھ دوں جسے سن کر ان کے بڑے سے بڑے مجتہد کے پسینے چھک جائیں، اگر میں آپ کو ان کی سب سے مستند، سب سے پہلی اور بنیادی کتابوں سے یہ دکھا دوں کہ جس کالے لباس کو یہ فضیلت، ثواب اور محبت کی نشانی بنا کر پبلک کو بیچ رہے ہیں، ان کے اپنے ائمہ نے اسی کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہا ہے۔ اسی کالی پوشاک کو اللہ کے سب سے بڑے باغی فرعون کا لباس کہا ہے، اور ائمہ اہل بیت نے اس کالی پوشاک سے اس حد تک شدید ترین نفرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو سخت ترین لہجے میں اسے پہننے سے منع کر دیا۔ جی ہاں، آج سید خرم سلیم جعفری کسی سنی کتب سے بات نہیں کرے گا انشاءاللہ، کسی مروجہ دفاع سے بات نہیں ہوگی، بلکہ آج ان کے اپنے مذہب کی مستند ترین کتابوں کے لائیو صفحہ نمبر، جلد نمبر اور باب نمبر کے ساتھ کالی پوشاک کا وہ علمی پوسٹ مارٹم ہوگا کہ ان کے خود ساختہ عقائد کا پورا محل ریت کی دیوار کی طرح چور چور ہو جائے گا۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس مت کیجئے گا، آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج تاریخ کا سب سے بڑا سچ بیچ چوراہے پہ انشاءاللہ ننگا ہونے والا ہے۔ میں آج اپنے ان معصوم شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں جو ممبروں کے سامنے بیٹھ کر ان ذاکرین کی باتوں پر اندھا دھن یقین کر لیتے ہیں۔ بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، عقل کا استعمال کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ محبت کے نام پر تمہیں کس گہرے اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے اور تم نادانی میں کیا کر رہے ہو۔ تم جس لباس کو پہن کر فخر محسوس کرتے ہو، ذرا اپنی کتابیں کھول کر دیکھو کہ تمہارے ائمہ اس لباس کے بارے میں کیا فرما کر گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم پہلے بڑے اور مسلمہ ثبوت کی طرف چلتے ہیں تاکہ مخالفین کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ ناظرین، جب آپ ان کے بڑے بڑے مجتہدین سے پوچھیں گے کہ بھائی اگر ائمہ نے کالی پوشاک سے اتنی شدید نفرت فرمائی تھی تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کی علت کیا ہے، یہ کیوں منع کیا گیا، تو اس کا جواب ان کے سب سے بڑے عالم شیخ صدوق کی کتاب علل شرح کے صفحہ نمبر 703 حصہ دوم میں صاف لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہاں کالی پوشاک کا پورا کچا چٹھا کھولا گیا ہے کہ جب فرعون اور اس کے لشکری دریا میں غرق ہو گئے تو فرعون کے خاندان والوں نے، اس کے باطل نظام کے چاہنے والوں نے اس کے غم میں ماتم کرتے ہوئے کالے کپڑے پہننا شروع کیے تھے۔ یعنی کالی پوشاک کی اصل تاریخ، اس کی بنیاد اور اس کا پس منظر ہی اللہ کے باغی فرعون کے غم اور اس کے ماتم سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ ہولناک وجہ تھی جس کی بنیاد پر ائمہ اہل بیت نے اس کی شدید ترین مخالفت فرمائی اور مسلمانوں کو اس فرعونی تشخص سے دور رہنے کا حکم دیا۔ میرے پاس شیعہ مذہب کے سب سے بڑے مجتہد اور فقیہ شیخ حر عاملی کی وہ مشہور زمانہ کتاب ہے جسے ان کی علمی دنیا کا انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے، یعنی وسائل الشیعہ، جسے اردو میں مسائل الشریعہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222 کتاب الصلاۃ کا باب نمبر 19 نکالیے۔ اس باب کا عنوان ہی انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس باب کے اندر ائمہ اہل بیت کے اتنے سخت، اتنے جلال والے اور صریح فرامین موجود ہیں کہ پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اس مستند ترین روایت کے الفاظ پر غور کیجئے۔ امام بالکل صاف لفظوں میں فرماتے ہیں اپنے بچوں کو کالا لباس مت پہناؤ کیونکہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا جملے کی گہرائی میں جائیے، قسم کھا کر تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کالا لباس فرعون کی نشانی ہے۔ اور فرعون کون تھا؟ وہ کائنات کا وہ بدترین سرکش تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جو اللہ کا سب سے بڑا باغی تھا اور جسے اللہ نے عبرت کی نشانی بنا کر غرق کر دیا۔ اب مجھے کائنات کا کوئی عقل مند انسان، کوئی مجتہد، کوئی ذاکر ممبر پر بیٹھ کر یہ سمجھا دے کہ جو لباس فرعون کا ہو، جو لباس اللہ کے باغی کی پہچان ہو، وہ ائمہ اہل بیت کی سچی محبت کا لباس کیسے بن گیا؟ تم اہل بیت کی محبت کے نام پر فرعون کا لباس پہن کر فخر کر رہے ہو۔ تمہیں احساس ہی نہیں کہ تم کتنے بڑے دجل کا شکار ہو چکے ہو۔ چلو اگر ابھی بھی ان کے ذاکرین کے دل کو تسلی نہیں ہوئی اور وہ پبلک کے سامنے کوئی تعویل گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ذرا ان کی اصول اربع کی دوسری سب سے بڑی اور مسلمہ کتاب نکالیں، جس کا مرتبہ ان کے ہاں آسمان جتنا بلند ہے، استغفر اللہ، یعنی شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 کھول کر سامنے رکھیں۔ وہاں صاف اور صریح الفاظ میں لکھا ہے، نے خود فرمایا کالے کپڑے مت پہنو کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ یہی روایت ہو بہو اسی سند کے ساتھ دوبارہ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 223 باب 19 میں بھی درج ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب خود ائمہ اہل بیت پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے، یہ فرعون کی پوشاک ہے، تو پھر محرم الحرام کے مقدس مہینے میں اس فرعونی طریقے کو دین کا لازمی حصہ بنا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ معصوم پبلک سے یہ سچ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ ناظرین کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب آئیے اس داستان کے اس سب سے ہولناک اور تڑپا دینے والے موڑ کی طرف، جہاں کالے کپڑے کو سیدھا جہنمیوں کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ ان کی سب سے معتبر اور بنیادی کتاب فروع کافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318 نکالی۔ ان کتابوں میں کسی عام انسان کا نہیں، کائنات کے سب سے کامل انسان یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا جاندار اور صریح فرمان موجود ہے جو ان کے خود ساختہ عقائد کے پرخچے اڑا دے گا۔ فرماتے ہیں کالے کپڑے مت پہنو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ صدوق کی دوسری بڑی کتاب کتاب الخصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215 دیکھیں۔ حضرت علی خود اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو رو رو کر نصیحت فرما رہے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہیں کہ اے لوگوں، کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ اب میرا آفتاب کی طرح روشن سوال یہ ہے کہ ایک طرف حضرت علی کا یہ سچا صریح اور واضح فرمان ہے کہ کالا لباس جہنم کی نشانی ہے، اور دوسری طرف ان ذاکرین کے من گھڑت وظیفے اور کہانیاں ہیں جو معصوم پبلک کو زبردستی کالا لباس پہنا کر ممبروں پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غم حسین ہے۔ ان دونوں میں سے سچا کون ہے؟ کیا معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان غلط ہے یا تمہارے ان ذاکرین کا جھوٹ واضح ہے؟ تم نے حضرت علی کی سچی توحید، ان کی پاکیزہ تعلیمات اور ان واضح فرمان کو پس پش ڈال کر ان کے پاک نام پر یہ کیسا خود ساختہ اندھیرے کا دین کھڑا کر لیا ہے؟ میرا ممبر پر بیٹھ کر اہل بیت کا نام پر یہ کالا لباس اور اندھیرا بیچنے والے ہر علامہ سے، ہر ذاکر سے یہ سیدھا علمی اور صریح سوال ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اللہ کا پاک قرآن گواہ ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی گواہ ہے۔ اسلام روشنی کا، پاکیزگی کا، چمکتے ہوئے سفید اور صاف ستھرے لباس کا دین ہے۔ اگر ائمہ نے کالی پوشاک کو فرعون اور جہنمیوں کا لباس قرار دے کر اس کا بائیکاٹ کیا تھا تو پھر امت مسلمہ کے سامنے، معصوم شیعہ پبلک کے سامنے اس سچ کو کیوں چھپایا گیا؟ کیا معاذ اللہ وہ علم، وہ فرامین جو ائمہ اپنی مستند کتابوں میں چھوڑ کر گئے، وہ ان ذاکرین کے مفادات کو سوٹ نہیں کرتے؟ افسوس ہے ایسی عقل پر اور ماتم ہے ایسے خود ساختہ عقیدے پر۔
حق آج روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ ایک طرف ائمہ اہل بیت کا سچا، محفوظ اور روشن فرمان ہے جو ان کی اپنی معتبر کتابوں میں چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے، اور دوسری طرف پبلک کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے گھڑی گئی جھوٹی کہانیاں اور جذباتی نعرے ہیں۔ آپ خود سوچئے، آپ نے فرعون اور جہنمیوں کے لباس کو گلے لگانا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ائمہ اہل بیت کے اصل فرمان پر عمل کرنا ہے۔ میں آج اس ویڈیو کے آخر میں ان کے بڑے سے بڑے مجتہد کو، ان کے تمام مناظرین کو یہ فائنل، حتمی اور الحمدللہ اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ اگر تمہارے اس پورے موقف میں، تمہاری ان مجالس میں اور کالی پوشاک کے اس دھندے میں ذرا سی بھی علمی سچائی باقی ہے تو مصلحتوں کے پردے چاک کرو، تکیے سے باہر نکلو، لائیو کیمرے پر آؤ اور وسائل الشیعہ، فروع کافی، علل الشراع اور ملا یعذرہ الفقیہ کہ ان لائیو حوالوں کا جواب دو۔ لیکن ناظرین، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی کیمرے کے سامنے جواب دینے نہیں آئیں گے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جس چیز کی بنیاد ہی فرعون کے ماتم پر ہو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس علمی طوفان کے سامنے ایک سیکنڈ بھی ٹک نہیں سکتی۔ ہمارا مقصد کسی کے جذبات کو مجروح کرنا یا دل دکھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ان معصوم بھائیوں کو اس دجل اور اندھیرے سے نکالنا ہے جنہیں ائمہ اہل بیت کے پاک نام پر گمراہ کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصل دین صرف اور صرف توحید، سنت رسول اور روشن قرآن تھا، اور ہم اسی توحید کے لیے، اسی حق کے لیے اپنے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج حق کا دفاع سچے دل سے اور پکے ثبوتوں کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ، ہر جگہ پر صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ سکے، تاکہ دجل کے یہ بازار ہمیشہ کے لیے بند ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، جبر نہیں ہے اگر آپ کا دل کرے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیں۔ والسلام۔